الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سبق نمبر 22 کریں گے لسان العرب کے حوالے سے، جو کورس ہے ہمارا لسان العرب کا۔ اور پچھلے سبق میں آپ نے ثلاثی مجرد اور اس کے 6 ابواب پڑھے۔ آج ہم فعل مضارع کے سلسلے میں مزید آگے جائیں گے اور فعل مضارع کی صرف کبیر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ضمائر ہوتے ہیں 14 ضمائر 14 صیغے، وہ سارے ضمائر آپ پڑھتے ہیں، صرف کرتے ہیں۔ صرف کبیر جو ہے، جس کو آپ اردو میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ گردان جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آج پچھلے اسباق میں سبق نمبر 18 اور 19 میں آپ نے فعل ماضی کی صرف کبیر کی تھی، وہ آپ کر چکے ہیں الحمدللہ لائیو سیشن میں بھی میرے ساتھ، اور اس کی اچھی خاصی آپ نے مشق کر لی ہے۔ جیسے اس میں دیکھا کہ ہوا اور ہیا کی جو ضمائر ہوتے ہیں وہ فاعل بن کر خرجا اور فعلا اور فعلا اور فعلت کے سیغے میں آخر میں جو جس میں تاء و تانیث آتی ہے وہ اس میں ہیا جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ فعل ماضی کی گردان آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے ہم ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو، یہ تمام ضمائر کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع میں کس طریقے سے وہ آتا ہے، کس طریقے سے اس کی صرف بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کے حوالے سے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ فعل مضارع میں سب سے پہلے مضارع کی علامت آتی ہے، یعنی کہ وہ علامت جو ہوتی ہے وہ یا تو یا ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے، تا ہو سکتا ہے، حمزہ یا الف ہو سکتا ہے، اور نون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے فعل مضارع میں جو ہے اس کی فعل مضارع کی علامت آتی ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اس کا فا کلمہ جو ہے ہمیشہ فعل مضارع میں ثلاثی مجرد میں جو ہے فا کلمہ فا کلمے پہ سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جزم ہوتا ہے۔ تو فا کلمہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئین کلمے پہ کون سی حرکت ہوگی، وہ اس بات پہ منحصر ہوتا ہے کہ کون سے باب سے وہ فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہوا یفعلو، ٹھیک ہے، ہوا یفعلو، اس میں کیا ہے؟ ہوا کے لیے مضارع کی علامت یا ہے، اور ہوا جو ہے واحد غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یفعلو وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے یا وہ فعل انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہما کے ساتھ، اچھا، یفعلو میں جب آپ پڑھیں گے یفعلو دیکھیں گے، یفعلو کا پیٹرن، تو یفعلو کے وزن میں جو ہے ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، اس میں پوشیدہ ہے کہ کام کرنے والا جو ہے وہ ایک ہے، مذکر ہے، اور اس وقت جس وقت کی بات ہو رہی ہے وہ حاضر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ہم کسی کے متعلق کہتے ہیں وہ آیا، وہ گیا، وہ کھاتا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے یا کھاتا ہے، تو ہم فعل مضارع میں کسی وہ کی بات کر رہے ہیں، تو یفعلو ہوا کے لیے۔ پھر ہما یفعلانی، یفعلانی میں دیکھیں پھر یا کی علامت ہے، یفعلانی میں یا کی علامت ہے، اور آخر میں جو اس کے جو اختتامی حروف ہیں وہ آنی ہے، ٹھیک ہے، آنی ہے۔ اس میں جو ہے اس میں بھی ہما پوشیدہ ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے فاعل جو ہیں وہ دو ہیں اور وہ مذکر ہیں۔ جب یا سے شروع ہوتا ہے اور آنی پہ ختم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کرنے والے یعنی کہ فاعل جو ہیں وہ دو مذکر، دو حضرات ہیں، اور ہوا ہما ہم تو تینوں جو ہیں وہ غائب کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کے لیے یفعلونا ہے، یفعلونا ہم کے لیے ہے، یہ اس میں بھی یا سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں اونا، جو اختتامی حروف ہیں وہ اونا ہے۔ پھر ہیا کے لیے دیکھیے تا کی علامت ہے، ہیا کے لیے جو ہے وہ مضارع کی علامت پھر مختلف ہو جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے تا۔ تو ہوا کے لیے یفعلو تھا، تو ہیا کے لیے تفعلو، ٹھیک ہے، ہیا کے لیے تفعلو۔ تا اس سے یاد رکھیے کہ فعل ماضی میں جو تا و تانیث آتا ہے، فعلت جو آتا ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، یہاں پہ بھی مؤنث کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ انتا اور انتما کا صیغہ اس میں بھی تا آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انتم کے صیغے میں بھی تا آتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یفعلو جو ہے وہ ہوا کے لیے ہے، اور تفعلو جو ہے وہ ہیا اور انتا دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تفعلو جو ہے وہ ہیا اور انتا دونوں کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہیا کے بعد ہما، یعنی کہ وہ دو خواتین، ان کے لیے کیا ہے؟ تفعلانی، تفعلانی ہننا وہ ساری خواتین، یفعلنا
یہ تھوڑا سا اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس کو جو ہے سمجھ لیں ازبر بھی کر لینا ہے، زبانی یاد بھی کر لینا ہے اس صرف کبیر کو، ٹھیک ہے. یہ صرف کبیر اس طریقے سے ہوا یفعلو، ہما یفعلانی، ہم یفعلون، ہیا تفعلو، ہما تفعلانی، ہن یفعلنا. پھر انتا، انتا بالکل ہیا کی طرح تفعلو. اس کے بعد انتما، انتما پھر تفعلانی ہے، ٹھیک ہے. انتما پھر تفعلانی ہے، اور پھر انتم تفعلونا. ہم غائب کے سیرے میں یا سے ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے، یفعلونا. ہم کے لیے یفعلونا ہے، اور انتم تم سب حضرات، انتم کے لیے تفعلونا ہے، تفعلونا. پھر انتی کے لیے جو ہے جو صورت وہ فعل مضارع میں تفعلینا، کیا کیا وزن ہے، پیٹرن ہے، تفعلینا. تا سے شروع ہوتا ہے اور اینا پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اسی طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ انتی کے لیے تفعلینا. پھر انتما تفعلانی، انتما، انتما اور ہما مؤنث تینوں ایک جیسے ہیں. ہما مؤنث کے لیے تفعلانی، انتما کے لیے، انتما مذکر اور مؤنث تفعلانی. تو تفعلانی 3 دفعہ آتا ہے اس صرف کبیر میں، ٹھیک ہے. پھر انتنا کے لیے تفعلنا. ہننا وہ خواتین جو کہ غائب ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ان کے لیے یفعلنا آتا ہے. اور جو خواتین سامنے ہیں جن سے بات ہو رہی ہے ان کے لیے تم سب خواتین تفعلنا آتا ہے، انتنا تفعلنا. پھر انا، انا یعنی کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کھاتا ہوں. تو انا کے لیے افعلو، افعلو. اور نحنو نفعلو. نحنو میں جو ہے وہ نون سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں دمہ ہوتا ہے. اچھا، ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی اس پورے صرف کبیر میں، کہ میں پھر سے آپ کو نشاندہی کروں کہ یہ دیکھیے کہ اس میں جو ہے آپ کو مختلف اختتام کے لحاظ سے نا آپ کو مختلف پیٹرن دکھیں گے. کہ جیسے یہ ہے ہوا کے ساتھ بھی آخر میں دمہ آ رہا ہے، ہوا یفعلو. پھر ہیا کے لیے بھی دمہ آ رہا ہے، اس کے بعد انتا کے بعد بھی دمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور کس میں آ رہا ہے دمہ؟ انتا میں بھی ہیا میں آ رہا ہے، انتا میں آ رہا ہے، انا میں آ رہا ہے، اور نحنو میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 5 افعال ہیں فعل مضارع میں، 5 صیغات ہیں، 5 صیغے ہیں مختلف، جس میں مختلف ضمائر جو ہیں وہ فاعل بن کے آ رہی ہیں. یہ 5 صیغے ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں 5 ان یور پاکٹ. اس کا وہ ایک اختصار کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے لکھا کر دیا ہے 5 ان یور پاکٹ. اور اس کو عربی میں افعال الاربع کہتے ہیں. عربی میں اس کو افعال الاربع کہتے ہیں. اربع مین چار افعال، ٹھیک ہے نا، 4 افعال. وہ 4 افعال اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ 4 ہی ہیں، کیونکہ تفعلو ہیا میں بھی آ رہا ہے اور انتا میں بھی تفعلو ہی آ رہا ہے. تو اس کو ایک دفعہ گنا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ گنا. تو یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. تو یہ کیا ہوئے؟ افعال الاربع، ٹھیک ہے. افعال الاربع، اربعون، ٹھیک ہے، الافعال الاربع. اچھا جی، اس کے بعد آپ ایک اور دوسرا آپ کو جو وہ دکھ رہا ہے کہ آخر میں اس کے جو آخری حروف ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو دکھ رہا ہے یفعلانی، تفعلانی، 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 ٹھیک ہے. آپ کو آنی کا دکھ رہا ہے. اس کے علاوہ نون اور کس میں دکھ رہا ہے؟ یفعلانی، یفعلونا، تفعلانی، تفعلانی، تفعلونا، ٹھیک ہے. تو ان میں آپ کو نون دکھ رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک گروپ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک گروپ ہے. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ ہے یہ ہننا اور انتنا کا، یفعلنا اور تفعلنا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک الگ گروپ ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. میں صرف نشاندہی اس لیے کی کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا اندازہ ہو جائے، اس کی تعارف ہو جائے کہ کس طریقے سے جو فعل مضارع ہیں ان کے جو آپ کو فعل مضارع کی آخر کی جو حرکات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ایک بات یاد رکھیے گا، فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، وہ اپنی اس کی جو فعل ماضی ہے وہ ایک ہی صورتحال میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ نے یاد کر لیا 14 صیغے کی وہ صرف کبیر، وہ یاد کر لی، وہ وہی رہے گی. لیکن فعل مضارع میں یہ ہے کہ یہ اپنی حالت چینج کرتا ہے. یہاں پہ اس وقت جو آپ کو دکھ رہی ہے چارٹ میں، یہ ریگولر ہے، ریگولر مضارع کی فعل مضارع کی ریگولر فارم ہے، جس کو فعل مضارع مرفوع کہتے ہیں. اس مرفوع کو آپ اس سے کنفیوز نہیں کیجیے گا جو اسم کی رفع، نصب اور جر کی حالت ہے، وہ نہیں ہے. لیکن اس کے فعل مضارع کی یہ جو ہے وہ ریگولر فارم ہے، اوریجنل فارم ہے، ریگولر فارم ہے. اس کو فعل مضارع مرفوع کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا یفعل، اس کو اسی طریقے سے یاد کیجئے، میرے ساتھ کہیے، ہوا یفعلو، ہما یفعلانی، ہم یفعلون، ہیا تفعلو، ہما تفعلانی، ہن یفعلنا، انتا تفعلو، انتما تفعلانی، انتم تفعلون، انتی تفعلین،
अंतुमा तफ़अलानी, अंतुन्ना तफ़अलना, अना अफ़अलु, नहनु नफ़अलु। तो इसी तरीके से आप याद रखें, और ये याद रखें कि ये फ़िल मुदारे की रेगुलर फॉर्म है, इसके अलावा दूसरी फॉर्म भी होती हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ते-आहिस्ते अगले असबाक में आप पढ़ेंगे। अच्छा, अब वही जो सर्फ कबीर है, यफ़अलु, यफ़अलानी, तफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, वही आप अगर उसमें नसरा, नून, सॉद और रा जो है वो उसमें उसी औज़ान में आप नसरा को लेके आएँ, तो नसरा यंसुरु जो है, 1 मिनट सॉरी, नसरा जो है उसमें जब आप लेके आएँगे तो यंसुरु आएगा, क्योंकि नसरा में मुदारे की फॉर्म में आइन कलमे पे दम्मा होता है, ठीक है? ये ख़्याल रहे। किस बाब से आ रहा है फ़ेल जो है, उस बाब के हिसाब से फिर उसकी सर्फ़ कबीर करेंगे। हुआ अब इसमें उसी तरीके से यफ़अलु के पैटर्न पे हुआ, हुआ यंसुरु, वो वो मदद करता है, मदद कर रहा है या मदद करेगा। हुमा यंसुरानी, वो वो 2 मर्द, 2 लड़के, 2 मर्द मदद करते हैं, मदद कर रहे हैं, वो 2 मदद कर रहे हैं या दोनों मदद करेंगे। हुम यंसुरूना, ठीक है? वही यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, ठीक है? हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना। हिया तंसुरु, हिया में वही ता आ जाएगा। हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना। हुन्ना में देखिए या है। ये ख़्याल रखिए कि जब हिया हिया वाली 3-3 के पेयर में 3-3 के उस ग्रुप में करते हैं ना, तो जब हिया में आए तो ये याद रखिए कि हुन्ना में जो इब्तिदाई मुदारे की अलामत है वो या है, वो ता नहीं है, ठीक है? हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना। फिर अंता तंसुरु तंसुरु, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरूना। ठीक है? अंता में फिर ता ही है। अंता और हिया दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। वो जब आयात में आता है तो वो कॉन्टेक्स्ट से फिर उसके जो पीछे बात हो रही होती है, उस पस मंज़र से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये अंता है या हिया है। ठीक है? वो पस मंज़र आपको बता देता है कि तंसुरु जो है वो किसी खातून के लिए बात हो रही है या सामने वाले मुज़क्कर फ़ेल के मुज़क्कर आदमी के लिए बात हो रही है। अंता तंसुरु, तुम मदद करते हो, तुम मदद कर रहे हो, तुम मदद करोगे। अंतुमा तंसुरानी, तुम दोनों मदद करते हो, तुम दोनों मदद कर रहे हो, तुम दोनों मदद करोगे। अंतुम अंतुम तंसुरूना, तुम सब मदद कर रहे हो, तुम सब मदद करोगे, तुम सब मदद करते हो। अंती तंसुरीना, अंती तंसुरीना, अब इसमें वही तफ़अलीना का हमने वज़न देखा था, तो तंसुरीना सौद पे दम्मा होगा। अंती तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरना, ठीक है? तंसुरानी फिर तुम दोनों मदद करती हो, अंतुन्ना तुम सब ख़वातीन तुम सब मदद करती हो या मदद करोगी। अना अंसुरु, अना अंसुरु, नहनु नंसुरु, मैं मदद करती हूँ, और नहनु नंसुरु, हम मदद करते हैं, करेंगे या कर रहे हैं। मैं मदद करती हूँ, करूँगी करूँगी या कर रही हूँ, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपने ये सर्फ कबीर फ़ेल मुदारे की सर्फ कबीर है। फ़ेल मुदारे को आप पूरे 14 जो सीगें हैं, 14 सीगें हैं, उसमें लेके जाएँगे और उसमें पूरा इसी तरीके से पढ़ेंगे। हुवा यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना, अंता तंसुरु, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरूना, अंती तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुन्ना तंसुरना, अना अंसुरु, नहनु नंसुरु। इस तरीके से आपको बार-बार ये इसी तरीके से याद करना है, अज़बर करना है, जिसको ज़बानी याद करना कहते हैं। अच्छा, अगर इसको आप ये भी कर सकते हैं कि वो वीडियो को जो वीडियो देख रही हैं, आप इसको पीछे लेके जाइए और इसको बार-बार दोहराइए। तो उससे ये है कि याद हो जाएगा और अज़बर हो जाएगा ज़बान पे। अच्छा, इसमें देखिए, यहाँ पे वही ग्रुपिंग जिस तरीके से मैंने बताई थी कि फ़ेल मुदारे में ग्रुपिंग है कि किस तरीके से जो उसके आखिरी हुरूफ हैं वो कहाँ पे उसमें दम्मा आ रहा है या नून आ रहा है। और ठीक है? तो देखिए दम्मा कहाँ-कहाँ आ रहा है, ये जहाँ पे ये आपको फेस दिख रहा है ना, उसमें फ़ाइल ये अच्छा ये भी पता चल इसमें ये भी है कि फ़ाइल किस तरीके से इसमें हम कैसे मालूम करेंगे कि फ़ाइल कौन है। या से शुरू हो रहा है और दम्मा पे ख़त्म हो रहा है, यफ़अलू, ठीक है? इसमें हुआ पोशीदा है। पोशीदा है यानी कि उसको टर्मिनोलॉजी उसकी क्या है, मुस्ततिर है, छुपा हुआ है। इसमें हुआ ज़मीर हुआ मुस्ततिर है, ठीक है? ज़मीर हुआ मुस्ततिर है। तफ़अलू में हिया और अंता मुस्ततिर है। वो इस पे डिपेंड करता है कि उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि तफ़अलू में कहीं हिया मुस्ततिर होगी और कहीं अंता मुस्ततिर हिडन होगी, पोशीदा होगी। अफ़अलू में अना पोशीदा है।
یہ سارے جو ہیں یہ ضمائر مستتر ہیں، ان میں جو ہے فاعل جو ہے وہ پوشیدہ ہے، فاعل کام کرنے والا جو ہے افعلوا میں نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ کوئی کسی حرف جو ہے کسی بھی حرف کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یفعلوا میں ہوا پوشیدہ ہے، تفعلوا میں ہیا اور انتا پوشیدہ ہے، افعلوا میں انا پوشیدہ ہے، اور نفعلوا میں نحنو پوشیدہ ہے۔ نفعلوا میں نون سے جو کیونکہ شروع ہو رہا ہے اور دمہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرنے والے کئی ہیں اور ہم ہیں، اس میں ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طریقے کا ہے، اس کو میں نے بتایا آپ کو کہ اس کو فائیو ان یور پاکٹ، یا پھر عربک میں اس کو افعال الاربع کہتے ہیں، اور افعال الاربع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہے اصل میں 4، تفعلوا 2 دفعہ آ رہا ہے تو اس کو ایک دفعہ گنا جائے گا، تو یفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا، ٹھیک۔ اچھا، تو اس کے بعد دیکھیں نون کس میں ہے اور کن کن میں نون آتا ہے۔ نون آ رہا ہے ہما میں، ٹھیک ہے، ہما میں، یفعلانی میں، نون ہم میں بھی آ رہا ہے، اونا، ٹھیک ہے، اور پھر ہما جو ہما مؤنث ہے، تفعلانی اس میں بھی آ رہا ہے، پھر ہنہ میں آ رہا ہے لیکن اس کو دوسری طریقے سے اس کی گروپ بندی کی گئی ہے ہنہ اور انتنا کی، وہ اس لیے کہ ہنہ اور انتنا ریگولر فارم میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں، اور ان کی جو دوسری فارم ہوتی ہے مجزوم اور منصوب فارم، اس میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہنہ اور انتنا والے افعال جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی کے ویسے ہی رہتے ہیں، اس لیے ان کو مبنی کہتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ تالا جیسے لگا ہوا ہے، تالا کا مطلب ان کی جو حالت ہے وہ لاکڈ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ وہ بدلتی نہیں ہے۔ تو انتنا اور ہنہ کے صیغے جو ہیں فعل مضارع میں یفعلنا اور تفعلنا، یہ اسی حالت میں رہتے ہیں، اس لیے ان کی گروپ بندی مختلف کی گئی ہے۔ لیکن نون والے صیغے دیکھیے دونوں ہما ہیں اور ہم ہے، پھر انتما دونوں ہیں اور انتما دونوں ہیں، ٹھیک ہے، اور انتم ہے، یہ 7 ہیں، یہ پورا اگر آپ گنے تو یہ 7 ہیں، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلونا، تفعلانی، یہ ٹوٹل اگر آپ گنے تو 7 ہیں، لیکن تفعلانی کیونکہ 3 دفعہ آ رہا ہے تو اس کو 1 گنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ افعال الخمسہ ہیں، بجائے 7 کے اس کو 5 گنتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں افعال الخمسہ۔ یہ جو سرخ میں آپ کو دکھ رہے ہیں وہ افعال الخمسہ ہیں۔ اچھا، ان کو گروپ بندی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کو وہ سارے دکھ رہے ہیں جن پہ کہ جو دمہ پہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو دمہ پہ ختم ہو رہے ہیں وہ سارے جو ہیں ان میں جو علامت رفع ہے وہ دمہ ہے، یہ ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع بالدمہ، یہ مرفوع ہیں دمہ کے ساتھ، مرفوع بالدمہ، یہ مرفوع ہیں دمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو فعل مضارع مرفوع بالدمہ، اس لیے ان کی گروپ بندی ایک طرف کی گئی ہے کیونکہ اس میں رفع کی علامت جو ہے وہ دمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نون والے ہیں جو کہ آپ کو سرخ میں دکھ رہے ہیں، اس میں رفع کی علامت جو ہے وہ نون ہے، نون ہوگا تو مرفوع ہوں گے، نون نہیں ہوگا تو پھر دوسری حالت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یفعلانی ہوگا تو یہ مرفوع ہوگا، یفعلا ہوگا تو یہ مرفوع نہیں ہوگا، دوسری حالت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کی گروپ بندی جو ہے وہ دوسرے فارم میں کی گئی ہے، دوسرے طریقے سے کی گئی ہے۔ میں اس کا رنگ بدل لوں تو آپ کو یہ اور یہ والے، ٹھیک ہے، یہ 7 افعال جو ہیں، لیکن کیونکہ تفعلانی 3 دفعہ آ رہا ہے اس کو 1 دفعہ گنیں گے تو اصل میں 5 ہیں، تو ان کو افعال الخمسہ کہتے ہیں، افعال الخمسہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اب تیسرا جو گروپ ہے وہ وہی انتنا اور ہنہ کا ہے جو کہ کبھی بھی نہیں بدلتے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں پنک کر لیتی ہوں، جو کہ لاک ہے نا، جو لاک ہیں یعنی کہ ان کی حالت ویسے ہی رہتی ہے اور یہ ریگولر فارم میں بھی ویسے ہی دکھتے ہیں، اور جو ان کی دوسری حالتیں ہوتی ہیں اس میں بھی ویسے ہی تفعلنا، تفعلنا، تفعلنا ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ہنہ بھی یفعلنا، یفعلنا، یفعلنا ویسے ہی رہے گا۔ تو یہ تیسرا گروپ ہے، یہ امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ علامت رفع کے حوالے سے 3 گروپ ہو گئے، ایک وہ گروپ جس میں کہ آخر میں دمہ آتا ہے، ٹھیک ہے، آخر میں دمہ آتا ہے، وہ ہوا ہے، ہیا ہے، انتا ہے، اور انا ہے، اور نحنو ہے، ٹھیک ہے، اس میں آخر میں دمہ آتا ہے فعل مضارع میں، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ اس میں نون آتا ہے، اور تیسرا گروپ وہ ہے جو کہ اپنی حالت ویسے ہی رکھتا ہے، چاہے ریگولر ہو چاہے وہ دوسری حالتوں میں جا رہا ہو۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ رفع کی علامت، یہ رفع کی حالت میں ہونا یعنی کہ ریگولر فعل مضارع کی جو ابتدائی حالت ہے، ابتدائی اوریجنل حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہم نے حالت کے حوالے سے دیکھ لیا کہ یہ جب اس طریقے سے فعل مضارع ہوگا تو یہ ریگولر فارم ہوگی یعنی کہ مرفوع فارم ہوگی، ابتدائی حالت۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فعل مضارع میں
فائل کہاں ہے. ٹھیک ہے, فائل کے حوالے سے آپ نے پہلے گروپ میں دیکھ لیا کہ ہوا, ہیا, انتا, انا اور نحنو میں ضمائر پوشیدہ ہوتے ہیں. ہوا میں یفعلو میں ہوا ہوتا ہے, تفعلو میں ہیا اور انتا پوشیدہ, ہیا یا انتا پوشیدہ ہوتا ہے, اور انا یہ افعلو میں انا اور نفعلو میں نحنو پوشیدہ ہوتا ہے. افعال کے حوالے سے فاعل کرنے والا. ٹھیک ہے, یفعلانی میں ہم حرف پہ جو ہے وہ باقاعدہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ جو الف مثنیٰ ہے, یہ الف مثنیٰ جو ہے وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے, یفعلانی میں جو ہے فاعل کے لیے میں ایک دوسرا کلر لے لوں. ہاں یہ تو یفعلانی میں یہ جو الف ہے, الف مثنیٰ, یہ فاعل ہے. یفعلونا میں یہ واو فاعل ہے. ٹھیک ہے, تفعلانی میں پھر الف فاعل ہے. تفعلانی جہاں بھی آئے گا وہاں پہ الف فاعل ہے. تفعلینا میں یا فاعل ہے. ٹھیک ہے, اور تفعلونا میں واو فاعل ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اور یہ جو ہنہ اور انتنا ہے, اس میں جو نون ہے وہ فاعل ہے. تو یہ اس طریقے سے ہے, اور اس طریقے سے گروپنگ ہوئی بھی ہے. آپ اس کو اگر ایک دفعہ میں نہیں سمجھ میں آ رہا کوئی بات نہیں, اس کو ویڈیو کو دوبارہ چلا کے دیکھیے, اور انشاءاللہ آپ کو یہ 3 گروپ سمجھ میں آئیں گے. اور جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے, اس کی مثالیں پڑھیں گے, تو انشاءاللہ جتنی اس کے ریہرسل ہوگی, جتنا زیادہ ہم مزید افعال پڑھیں گے اور ان کو فعل مضارع میں اس طریقے سے اس کی صرف کبیر کریں گے, اتنا زیادہ آپ کو آتا چلا جائے گا. اچھا, فعل مضارع میں یہ جو فاعل ضمیر کی شناخت کے حوالے سے یہ چارٹ ہے. کس طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں, اس کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ضمیر کی شناخت کے لیے فعل کی ابتدا اور اس کے اختتام کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اختتام کو مد نظر رکھا جاتا ہے. کس طریقے سے کہ اگر ابتدا یا سے ہو رہی ہے اور دمہ پہ ختم ہو رہی ہے, تو وہ کیا ہے, وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ ہوا ہے. اچھا, تا سے ابتدا ہو رہی ہے اور دمہ پہ ختم ہو رہا ہے تو ہیا ہے. تا پہ ابتدا ہو رہی ہے اور پھر دمہ پہ, تو آپ دیکھیں ہیا بھی ہو سکتا ہے اور انتا بھی ہو سکتا ہے. وہ جملے کے پس منظر سے آپ کو پتہ چلے گا. پھر تا کے ساتھ ابتدا ہو اور اینا پہ ختم ہو تو وہ انتی ہے. یہ انتا ہے. تا کے ساتھ دمہ کا جو کمبینیشن ہے وہ انتا ہے, اور تا کے ساتھ اینا کا جو کمبینیشن ہے وہ انتی ہے. انتی یعنی کہ تم, جب خاتون سے بات ہو رہی ہے تو انتی. اچھا, اور الف ہو اور الف سے ابتدا ہو, اور افعلو جیسے ہے, اب الف سے ابتدا ہو تو اور دمہ پہ ختم ہو تو انا ہے اس میں, اور نون سے ابتدا ہو اور واو دمہ پہ ختم ہو تو نحنو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ یا سے شروعات ہو اور آنی پہ اینڈنگ ہو تو یہ ہما ہے. ہما ہے, یا سے ابتدا اور آنی پہ اختتام, تو ہما ہے لیکن یہ مذکر کا ہے. ہما مذکر کا ہے. تا سے شروع ہو اور آنی پہ اختتام ہو تو یہ ہما ہے لیکن یہ مونس کا ہے. میم نون لکھوں گی تو مونس ہے, اور میم کاف لکھوں گی تو مذکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہما پھر تا سے شروع ہو اور آنی پہ اینڈنگ ہو, اس کا اختتام ہو تو تفعلانی وہ انتما ہے. انتما میں دونوں ایک جیسے ہیں, تا سے ابتدا اور آنی پہ اختتام, تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں, انتما انتما. ٹھیک. اچھا, یہ مثنیٰ ہیں, یہ دوئل ہیں. ٹھیک ہے, تسنیہ ہیں. یہ دو مذکر غائب, یہ ہما دو خواتین, دو مؤنث غائب, اور انتما دونوں جو حاضر یا مخاطب. اس کے بعد یا سے ابتدا اور اونا آخر میں اونا اختتام ہے, تو یہ ہے ہم کے لیے. اس کا بھی رنگ تھوڑا سا مختلف کر لوں, یہ ہم کے لیے ہے. یا سے شروع ہونا اور اونا پہ ختم ہونا, اس میں جو فاعل ہے وہ ہم ہے. ٹھیک ہے. پھر یا سے شروعات ہو رہی ہے اور نا پہ ختم ہو رہا ہے, وہ ہننا ہے. یفعلنا, اس میں جو ضمیر ہے, جو فاعل ہے وہ ہننا ہے. یا سے ابتدا ہو رہی ہے اور اونا پہ ختم ہو رہا ہے, وہ ہے انتم. اس میں اس کا مطلب ہے کام کرنے والے تم سب نے یہ کیا, تم سب مدد کرتے ہو, تم سب کھاتے ہو, تم سب جاتے ہو, یا انتم ہے. تا سے ابتدا اور اونا پہ اختتام. اسی طریقے سے تا سے ابتدا اور نا پہ ختم, وہ انتنا ہے.
अंतुन्ना है, ठीक है। अच्छा, ये जो नहनु वाला है, नहनु को इधर इसके साथ कर दिया ताकि दमा वाले एक साथ आ जाएँ। इसमें सिर्फ़ अंती जो है वो उसमें अंती जो है वो नून वाले फ़िल मुदारे में शामिल होता है, जिसमें नून होता है यानी आखिर में नून होता है, क्योंकि ये तफ़अलीना है। अंती तफ़अलीना, ता से शुरू और ईना पे ख़त्म, ठीक है? ये आप देख लें इसको इसी तरीके से याद रखने के लिए कि इब्तिदा कहाँ किससे हो रही है और इख्तिताम किस तरीके से हो रहा है, उसके तो उससे फ़ाइल की पहचान हो जाती है। शुरू में थोड़ा-सा लगता है कि जैसे मुश्किल है, लेकिन जैसे-जैसे आप बार-बार इसकी वो मश्क करते हैं, तो आता जाता है। अच्छा, ये जो अब इस वक़्त इस सबक का जो है वो यहाँ पे इख्तिताम होता है। इसमें आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा कि जिस तरीके से सबक नंबर 18 में फ़िल मादी की गर्दान की थी, बिल्कुल उसी तरीके से फ़िल मुदारे की आपने सर्फ़ कबीर या गर्दान सीखी। अच्छा, फ़िल मुदारे में फ़िल मादी से थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ ये कि उसमें मुदारे की अलामात आती हैं और उसकी जो है इख्तितामी हुरूफ जो हैं उनको भी देखना होता है। दूसरी एक और अहम बात जो फ़िल मुदारे में है, वो ये कि फ़िल मुदारे की एक रेगुलर फ़ॉर्म होती है, जो बुनियादी असल फ़ॉर्म होती है, जिसको अरबी में फ़िल मुदारे मरफ़ू कहते हैं। उसको कहते हैं कि ये फ़िल रफ़ा है। मरफ़ू है और उसके बाद उसकी दूसरी हालतें भी होती हैं, 3 हालतें होती हैं। मरफ़ू, मंसूब और मजज़ूम। वो मंसूब और मजज़ूम हालतें इंशाअल्लाह हम अगले असवाक़ में पढ़ेंगे। ये बात याद रखिएगा कि फ़िल मादी की एक ही हालत होती है, लेकिन उसको फ़िल मादी मबनी कहा जाता है, ठीक है? फ़िल मादी मबनी, जबकि फ़िल मुदारे जो होता है वो उसकी एक मरफ़ू हालत होती है और बाकी 2 हालतें होती हैं। इसके अलावा जो आपने देखा कि इसकी जो अलामत रफ़ा के हवाले से इसके 3 ग्रुप हो जाते हैं। वो अफ़आल जिनके आखिर में दम्मा होता है, वो एक ग्रुप में जाते हैं। वो हुआ, हिया, अंता, अना और नहनु वाले हैं, ठीक है? वो एक ग्रुप में जाते हैं, उनको हम अफ़आलुल अरबा कहते हैं या 5 इन योर पॉकेट कहते हैं। वो सारे अफ़आल जो नून पे ख़त्म होते हैं, वो नून पे ख़त्म होते हैं, उनमें अलामत रफ़ा नून होती है। वो उनको हम अफ़आलुल ख़म्सा कहते हैं। गिनती में वो 7 होते हैं, लेकिन तफ़अलानी 3 दफ़ा आ रहा होता है उस ग्रुप में, ठीक है? और जो हुन्ना और अंतुन्ना के सीगे हैं, वो मबनी होते हैं, कि वो वैसे ही रहते हैं, यानी कि जो फ़िल मुदारे की 3 हालतें हैं, तीनों में वो वैसे ही रहते हैं, हुन्ना और अंतुन्ना के सीगे। उसके बाद आपने नसरा की आपने गर्दान पढ़ी कि नसरा नसरा को जब आप पूरा फ़िल मुदारे के सर्फ़ कभी करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सीखा आपने। फिर उसके बाद ये देखा कि अलामत रफ़ा किस तरीके से मुख्तलिफ़ ज़मायर के साथ मुख्तलिफ़ होती हैं और फ़िल मुदारे की जो जितनी ये सीगात हैं, 14 सीगात हैं, इसमें मुख्तलिफ़ सीगों में फ़ाइल किस तरीके से आता है। 5 अ, 5 सीगे ऐसे हैं जिसमें फ़ाइल मुस्ततिर होता है, यानी उसमें ज़मीर मुस्ततिर होती है। वो कौन-कौन से? हुआ, हिया, अंता, अना और नहनु में फ़ाइल जो होता है वो मुस्ततिर होता है, हिडन होता है, पोशीदा होता है और बाकी में नून से ज़ाहिर होता है और हुन्ना और अंतुन्ना जो है उसमें भी अ, सॉरी नून से नहीं ज़ाहिर होता। बाकी सीगों में जो है वो अगर मुसन्ना हो तो अलिफ से होता है और अगर जमा हो तो वाव से। यफ़अलूना, तफ़अलूना में वाव जो होता है वो फ़ाइल होता है। ठीक है? ये देखा आपने और अब ये भी चार्ट भी देख लिया, किस तरीके से इब्तिदा और इख्तिताम आपको बताते हैं। अच्छा, इसमें हम इंशाअल्लाह जो हमारा लाइव सेशन होता है उसमें हम ये मश्क करेंगे कि किस तरीके से आप इसको बताते हैं। जैसे यक्तुबु है, तो अब इसको यक्तुबु के मैं एक मिसाल दे देती हूँ, जैसे यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तुबूना, ठीक है? तक्तुबु, तक्तुबानी, यक्तुबना। ठीक? इस तरीके से आपने पूरे 14 सीधे करने हैं फिर अंता, अंतुमा, अंतुम और फिर अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो ये सारे आपने करने हैं इसमें कुछ तो सुलासी मुजर्रद से आ रहे हैं, कुछ आगे के अबवाब से आ रहे हैं। तो वो हम इंशाल्लाह हम उसको उस लिहाज से सुलासी मुजर्रद के हवाले से कर लेंगे। जैसे युअल्लिमु है तो उसको हम सुलासी मुजर्रद के हवाले से इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा जी। इसमें ये जो दूसरी मश्क है, इसमें ये है कि इसमें फ़िल मादी भी है और फ़िल मुदारे भी है। और इसमें करना ये है कि फ़िल मादी पहले आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि कौन-सा ये देख लिया कि कौन-सा फ़िल मादी है। फ़िल मादी के फ़ाइल बता दिया कि उसमें कौन-सा फ़ाइल है। जैसे दख़ला है, तो दख़ला आपको पता है कि दख़ला में हुआ की ज़मीर पोशीदा है और ये हुआ है। दख़ला वो दाखिल हुआ। तख़रुजु अब ये भी देखना है कि कौन-सा फ़िल मादी है और कौन-सा फ़िल मुदारे है। जब फ़िल मुदारे देखेंगे तो फिर उसकी इब्तिदा और इख्तिताम को देखते हुए बताएँगे कि उसका फ़ाइल क्या है, ठीक है? उसका फ़ाइल क्या है?
اور جیسے یہ سیقولو ہے، یہ انشاءاللہ جب لائیو سیشن میں کریں گے تو آپ سے پھر اس طریقے سے کریں گے۔ اس میں کرنا یہی ہے کہ فعل ماضی کی نشاندہی، فعل مضارع کی نشاندہی، پھر فعل مضارع اور ماضی میں کیا فاعل ہے وہ بتانا ہے، ٹھیک۔ یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے، دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔